الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، آج جو ہم کبیرہ گناہ 3 دیکھیں گے، وہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے رشوت لینا، دوسرے نمبر پہ ہے جنس کی مخالفت، اپنے جنس کے مخالف ہونا۔ جو اللہ نے بنائے ہیں جنس، وہ کسی دوسرے کی مشابہت، مرد عورت کی مشابہت کریں، عورتیں مردے کی مشابہت کریں، یہ دوسرا ہے۔ تیسرا دیوس، چوتھا حلالہ کرنا۔ یہ تقریباً 4 گناہ دیکھیں گے۔ پہلا کبیرہ گناہ رشوت لینا، رشوت کا مال لینا، یہ خدمت کے نام پہ ہو یا کسی بھی نام رکھ لیں آپ، کوئی بھی رشوت کا نام کوئی بھی ہو، ہدیہ کہہ لیں، تحفہ کہہ لیں، خدمت کہہ لیں، ہر صورت کی رشوت کو ناجائز اور حرام ہوگی، یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ آپ پیسے دیتے ہیں، آپ کا کام ہو جائے، یا مال کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں آپ خدمت دیتے ہیں، یہ رشوت میں ہی چیزیں آئیں گی، خدمت کی شکل میں ہو یا پیسے کی شکل میں ہو، رشوت ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بھی رشوت حرام کی تھی۔ یہودی جو پیسے والے تھے، وہ اپنے قاضی اور علماء کے پیسے دے کر اپنی مرضی کے مطابق فتوی لیتے تھے۔ یہ یہودیوں کا بھی ایک کام ہے، وہ بھی اسی طرح ہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ ملعون عمل ہے۔ جہاں پر رشوت پھیل جاتی ہے، وہاں پر کمزور لوگ اپنا حق نہیں لے سکتے، وہاں پہ عدل نہیں ہو سکتا، حق نہیں ہو سکتا۔ آپ وہ پیسے دے کے باہر آئیں گے، کوئی ظلم کرے گا، وہ پیسے دے کے باہر آ جائے گا، وہ چھوٹ جائے گا۔ آپ کوئی ایسا کام کروا دیں گے جہاں جو آپ کا بنتا ہی نہیں ہے، آپ کا حق ہی نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگ قتل کر کے رشوت کے ذریعے اپنے آپ کو بری کرا لیتے ہیں۔ رشوت کی سب سے بری صورت یہ ہے کہ دوسرے کے جائیداد، زمین یا حق ناجائز طریقے سے بندہ لے لے رشوت دے کے۔ اگر کوئی جائز حق لینا ہو تو مال دے سکتے ہیں مجبوری میں، وہ رشوت نہیں ہوگی، وہ لینے والے پہ گناہ ہوگی۔ اگر آپ اپنا جائز حق لیتے ہیں، مجبوری میں دینی پڑتی ہے، تو آپ پہ گناہ نہیں ہے، رشوت لینے والے پہ گناہ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا رشوت لینے دینے والا دونوں گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسئلہ ہے رشوت کا۔ تو آپ کسی بھی شکل میں آپ ان کو دیں، یہ رشوت میں ہی چیزیں آئیں گی۔ آپ اس کا نام کوئی بھی رکھ لیں، خدمت، ہدیہ، تو یہ ساری صورتیں ناجائز ہوگی۔ دوسرا کبیرہ گناہ، عورت مرد کی طرح بنے اور مشابہ اختیار کرے، یا لباس میں یا چال چلن میں شروع کر دے، یا کسی بھی شکل میں مشابہت اختیار کرے۔ مرد عورت کی مشابہت اختیار کر لے، اللہ نے مرد بنایا ہے، وہ عورت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، عورت مرد کی مشابہت اختیار کر رہی ہے، تو یہ بھی وہ آواز میں ہو، چال میں ہو، لباس میں ہو، کیسے بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو مردوں کا لباس پہنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا نہیں جو مرد عورت کی طرح بنے، یا عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، بال بنانے میں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، یا کسی بھی وجہ سے، یہ سب کبیرہ گناہ میں علماء نے اس کو شمار کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جن چیزوں کے بارے میں وعید آئی ہو، لعنت کی گئی ہو، تو وہ ساری جو ہوتے ہیں وہ کبیرہ میں ہی داخل ہوتے ہیں۔ تیسرا کبیرہ گناہ دیوسی اختیار کرنا۔ دیوسی شخص کو کہیں گے دیوس جس کے اندر غیرت نہ ہو، غیرت نہ پائی جائے۔ وہ غیرت کیا، یعنی کہ اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بیٹی اس کی زیر کفالت ہے، اور وہ اپنے بہن کو یا اپنے زیر کفالت جو رہنے والے لوگ ہیں ان میں کوئی فحاشی دیکھتا ہے تو اس کو منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی ان کی بہن، بیٹی، بیوی فحش کا ارتکاب کرے اور وہ اس پر غور نہ کرے اور راضی ہو، خاموش رہے، یا وہ غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے، یا زنا کرتی ہے، یا کوئی ایسے فحش کام کرتی ہے، ماں، بیوی، بیٹی بے پردگی کرتی ہے، بے پردگی فتنہ پیدا کرتی ہے، تو اس پہ وہ خاموش رہتا ہے، اس کا ذمہ دار، تو وہ دیوس ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی دوست کی بیوی سامنے نہ آئے تو بعض لوگ کہتے ہیں ہماری یہ تو عزت ہی نہیں ہوئی، وہاں پہ کوئی دعوت پہ جا رہا ہے، ہماری تو عزت ہی نہیں ہوئی، وہاں جا کر خاطر تواضع ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ چیز اپنی بیوی کو آزاد چھوڑ دینا، یہ بھی دیوسی میں ہی چیز آئے گی، وہ بھی شخص دیوس ہے۔ ہر چیز حرام ہے انسان، ٹھیک ہے نا، وہ یہ چیز حرام ہے کہ وہ
اپنی ماں بہن کو کوئی ایسی برائی دیکھے اور اس کو منع نہ کرے، وہ بغیرت شخص ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر جنت حرام ہے: شراب کا عادی، والدین کا نافرمان اور دیوس، جو اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کو دیکھے غیر مردوں کے سامنے ویسے ہی جا رہی ہے، لباس اس کا ایسا ہے یا کسی بھی شکل میں وہ بے حیائی کر رہی ہے تو وہ اس پہ خاموش ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، چاہے نفلی ہے چاہے فرضی ہے۔ یہ بھی فتوے ہیں علماء کے، اتنا سخت اللہ کی نظر میں، کیونکہ وہ ذمہ دار ہے، اس کو منع کرنا چاہیے، باز کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، وہ بیوی کو بیٹی کا ذمہ دار ہے، اس کو منع کرے، سختی کرے، جیسے دنیا کے کاموں میں سختی کرتا ہے، دین میں بھی کوئی ایسی چیز کہہ رہے شرعی دیکھتا ہے تو اس کو منع کرے، یہ اس پہ ضروری ہے، واجب ہے۔ تدیس وہ شخص ہے جو اپنے کسی زیر کفالت لوگوں کو، عورتوں کو دیکھتا ہے فحاشی برائی اور اس سے منع نہیں کرتا، وہ شخص دیوس ہے۔ دوسرا آخر پہ جو کبیرہ گناہ علماء نے شامل کیا ہے وہ ہے کہ حلالہ کرنا۔ دیکھیں حلالہ کرنا اور یہ کرانا یہ حرام ہے، جیسے نکاح متع حرام ہے۔ اگر کوئی بیوی کو طلاق دے مغلظہ تو واپس لانے کے لیے کوئی حلالے کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ جو بدقسمتی سے رائج ہوتا جا رہا ہے یہ مسئلہ، یہ اسلام میں حرام ہے، حلالہ کرنا کروانا، یہ بڑا بے غیرتی کا کام ہے، اس لیے یہ شریعت میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں ملعون ہیں، دونوں پر لعنت ہے۔ یہ کرائے کا سانڈ ہے جو حلالہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسئلہ حلالہ کرنا بھی شریعت کی نظر میں گناہ کبیرہ ہے، اور علماء نے اس کو گناہ کبیرہ میں داخل کیا۔ صحابہ کرام کا فتویٰ ہے، متفق فتویٰ کا حلالہ کی نیت سے کیا گیا نکاح عورت سے پہلے شوہر پر حلال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کا اجماع ہے کہ حلالہ کی نیت سے کیا گیا نکاح شوہر پر حلال نہیں پھر بھی ہوگی، واپس پھر بھی نہیں آ سکتی، یا کوئی دوسرا حلالہ اس نیت سے کر دے کہ بتائے بغیر ہی کہ ان دونوں کو حلال ہو جائیں یہ آپس میں، پھر بھی نکاح واپس کرنا جائز نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام حلالہ کو زنا ہی شمار کرتے تھے۔ کوئی بندہ دوسرا وہ بتائے نہ ہو، ساتھ شادی کر کے بعد میں خود ہی پلان کر کے طلاق دے دے، یہ سارا حلالے کی شکل، پھر بھی وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حلالہ کرنا کرانا شریعت میں ہی حرام ہے۔ بعض اہل علم کہ اگر آپ نے حلالہ کر کے واپس آنا تو اس سے بہتر ہے کہ ویسے ہی واپس آ جائیں، پھر کر لیں، ہے تو دونوں گناہ ہیں لیکن حلالے سے تو یہ کم ہے نا۔ تو حلالہ ہاں اگر کوئی پلان سے نہیں، ویسے گھر بسانے کے لیے کرتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، شوہر نہیں بنتی طلاق، وہ الگ مسئلہ ہے، طلاق دے دے، لیکن پلان کرنا یہ سارا چیزیں ناجائز ہے۔ السلام علیکم۔